بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو ایمان بالرسول کے تحت قرآن اور حدیث کے علمی اعجاز اور علمی معجزے سے متعلق جاری تھی، اور گزشتہ درس میں قرآن کی آیت اور 2 حدیثوں کی روشنی میں دودھ سے متعلق گفتگو جاری تھی۔ پہلا حصہ جو حیات الاعجاز العلمی بمکہ المکرمہ کے تحت شائع شدہ کتابچہ اللبن و مکوناتہ، اس میں معجزے کے جو وجوہ ہیں، معجزے کی جو وجوہ ہیں، اس کے بیان سے متعلق ایک حصہ ہم نے جانا کہ اس میں کیسی غذائیت ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سرسری طور سے ہم دیکھیں گے کہ دودھ کے کیمیائی اجزاء کانٹینٹس کیا کیا ہے، اور پھر ان اجزاء میں کیا تاثیر ہے، کیا جامعیت ہے، غذا کے اعتبار سے کیوں دودھ کو کامل غذا کی حیثیت حاصل ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر قرآن اور حدیث میں جو وجہ اعجاز ہے، علمی طور سے، سائنسی طور سے، جو 1400 سال پہلے کا بیان آج کی سائنس اپنی تحقیقی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہوئی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ دہرا کر کیلانی صاحب کی ایک جامع شرح پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو 2 باتیں بطور اشارہ نعمت ذکر کی کہ بین دمین و فرسن، خون اور چارے کے بیچ میں، فضلے کے بیچ میں، غذا کا فضلہ جو ہوتا ہے اس کے درمیان سے اس دودھ کو پیدا کرتا ہے اللہ، اور یہ ان کے درمیان سے نکلنے کے بعد خالص اور خوشگوار ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے، کھانے والوں کے لیے صحتا پچتا ہے۔ اس کی شرح میں شیخ کیلانی فرماتے ہیں کہ فرس کا لفظ کا اطلاق صرف اس قسم کی لید یا گوبر پر ہوتا ہے جو پیٹ یا معدے میں موجود ہو، اور جب مقعد کے راستے گوبر وغیرہ کی صورت میں نکل آئے تو وہ فرس نہیں ہے بلکہ اسے عربی زبان میں روث کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد دوسری بڑی مشروب نعمت دودھ کا ذکر فرمایا۔ دودھ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے مادہ کے پیٹ میں ہوتی ہے، اسی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے نر ہوں یا مادہ، دونوں ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نر مادہ دونوں کھاتے ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی جنس کی چیز۔ اس خوراک میں سے کام کی چیز جس سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے، خون بنتا ہے، باقی فضلہ مقعد وغیرہ کے راستے خارج ہو جاتا ہے جو غیر ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مادہ میں اسی ایک خوراک سے ایک تیسری چیز دودھ بھی بنتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہر مادہ کے اندر نر سے الگ جسمانی ساخت اور خصوصیت کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر دست قدرت نے ایسی چیز بنائی ہے جس سے اس کے جسم کے اندر دودھ کی پیداوار ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے، اور وہ صرف مادہ میں ہی بنتا ہے، نر میں نہیں بنتا، نر میں دودھ نہیں بنتا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ خون اور گوبر جیسی 2 حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ حلال، نہایت سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔
پھر یہ محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی تربیت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، مطلب انسانی جسم کی تربیت کے لیے مکمل غذا کا کام دیتا ہے۔ یہ صرف پیاس کو نہیں بجھاتا بلکہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے۔ اور شیردار جانور کے بچوں کی ابتدائی تربیت اسی دودھ پر ہی ہوتی ہے۔ شیردار یعنی جس کو سائنسی اصطلاح میں یا جو تو دودھ والے اور انڈا دینے والے جانوروں میں فرق کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ممالیہ یا ہو سکتا ہے تلفظ میں کوئی ممولیہ، یہ دودھ دینے والے وہ جانور جن کو تھن یا پستان ہوتا ہے۔ ہاں، پھر مویشیوں کے پیٹ میں یہ دودھ اس قدر افراط سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کے بعد مویشیوں کے مالکوں کو بھی خاصی مقدار میں دودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے کھانے پینے، جانوروں میں ان کے بچوں کی غذا کے طور پر تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کی ضرورت سے زائد دیتا ہے، جس سے یہ دودھ انسان کے لیے بھی جو ہے مفید ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ہاں، آئس کریم، مٹھائیاں، نہ جانے کیا کیا۔ دودھ پلانے والی مادہ کے جسم میں دودھ تیار کرنے والے اعضاء تو اس کی بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات دیکھیے، قدرت کا کرشمہ، ہاں، کہ جو مادہ ہوتی ہے وہ جیسے جیسے بالغ ہوتی جاتی ہے تو دودھ بنانے والا آرگن یا جسم کا حصہ، ساخت اور ڈھانچہ، ہاں، اسی وقت سے نمودار ہو جاتا ہے۔ بدن کا وہ عضو اسی وقت سے نمودار ہو جاتا ہے جب ان میں بلوغت آ جاتی ہے، جنہیں عرف عام میں پستان کہا جاتا ہے۔ جانوروں کے پستان کو ہم تھن بھی کہتے ہیں۔ اور دودھ کے بننے کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ کے پستان یا دودھ بنانے والی یہ مشینری صرف اس وقت اپنا کام شروع کرتی ہے جب مادہ کو حمل قرار پا جاتا ہے، بلوغت ہو چکی، ابھی مادہ کا نر سے ملاپ نہیں ہوا، عورت مرد دونوں ایک نہیں ہوئے، تو ابھی اس کے سینے میں پستان یا تھن میں جو جانوروں کا تھن ہوتا ہے اس میں دودھ بننے کی گویا کا عمل شروع نہیں ہوتا قدرتی طور پر۔ اس سے پہلے اگرچہ پستان موجود ہوتے ہیں مگر وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور جب حمل قرار پاتا ہے تو یہ مشینری اپنے فطری کام کا آغاز کر دیتی ہے۔ ہاں، کتنا زبردست قدرت کا یہ کرشمہ ہے۔ ہم روزمرہ یا ہم میں سے ہر شخص اس چیز کو دیکھتا ہے، برتتا ہے، گزرتا ہے، لیکن غور نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بچے کی پیدائش تک مادہ کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل دودھ کے پروڈکشن کا، بننے کا عمل جو ہے، پروسیسنگ، ہاں، گویا حمل کے استقرار کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے دوسرے دن تیسرے دن سے مادہ کے پستان سے دودھ کا اجرا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور نوزائیدہ بچے کو بر وقت اللہ تعالیٰ اس کی خوراک مہیا کر دیتا ہے اور بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اور یہ کام کچھ اس انداز سے سر انجام پاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں، حکمتوں اور مصلحتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک پہلو اسے بھی دیکھیں کہ مرد اور عورت، جیسے شیخ نے ایک ذکر کیا کہ دونوں ایک ہی قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ مرد کے لیے اسی خوراک سے خون بنتا ہے اور غیر ضروری مادہ فضلے کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے مقد سے۔ جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن مادہ میں صرف یہ دو چیز، خون، گوبر نہیں بنتا، فضلہ نہیں بنتا، بلکہ ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے۔ یہاں میں قابل ذکر ایک توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ مادہ اپنے بچے کو، جیسے انسانی ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلا سکتی ہے قرآن کے مطابق، ہاں، اب جانوروں میں اس کی مدت کم و بیش ہو سکتی ہے۔ اس پورے پیریڈ میں آپ اندازہ لگائیں، سائنس والوں نے اس کا بھی گویا پیمانہ، اس کا گویا اندازہ مقرر کیا ہے کہ ایک دن میں ایک بچہ کتنی مقدار میں دودھ پیتا ہے، اور پوری مدت رضاعت میں اس کے دودھ کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہزاروں لیٹر دودھ ایک مادہ کے پستان سے نکلتا ہے ایک بچے کے پینے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں لیٹر دودھ۔ ہاں، اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنا دودھ نکلتا ہے، اور پھر جو غذا ماں استعمال کرتی ہے اس کی اپنی غذائی ضرورت کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اسی غذا سے ایسے اجزاء پر مشتمل ایک مادہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے، لیکن وہ صحت مند رہتی ہے۔ اس کے جسم سے خارج ہو کے بچے کی صحت کا اور پرورش کا انتظام ہوتا ہے، اس سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ماں بھی صحت میں بحال ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی غذائی قلت یا کوئی دوسرے اسباب ہوں، بیماری ہو۔
کتنے حیرت انگیز بات ہے. آگے ہم شیخ یہ دو دکاترہ اللبن و مکوناتہ میں اعجاز قرآن، اعجاز علمی کا جو پہلو ہے اس پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں. اس میں انہوں نے سائنسی اصطلاحات اور ناموں کا بکثرت استعمال کیا ہے، پرسنٹیج وغیرہ بنایا ہے. آخر میں انہوں نے درمیان میں بھی تصویروں کے ذریعے سے جو نشان زدہ کر کے مختلف چیزوں کو اجاگر کرنے کی بہت بہترین شکل پیش کی ہے. لیکن میں اس کا کچھ حصہ ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں گا جس سے ہمارا مقصود ظاہر ہو جائے. یہ مقالہ دو دکاترہ نے، دو دکتور نے، ڈاکٹرز نے جو ہے تیار کیا. ایک احمد محمد الوصیف جو جامعہ منصورہ کے کیمیا کے استاذ ہیں، اسی طرح جامعہ صنعاء یعنی یمن کے جامعہ صنعاء کے شریعت و قانون کے استاد دکتور صادق شائف نعمان کی دو آدمیوں کا تیار کیا ہوا مقالہ ہے. یہ تمہیدی طور پر حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں کہ انسان نے دودھ کو تو اس وقت سے جان لیا، دودھ سے اس وقت سے انسان کو واقفیت اور شناسائی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اور پھر پیدائش کے بعد انسان نے اس دودھ کو اپنی غذا بنایا. مگر اس کی مکمل کیمیائی ترکیب یعنی اس کی کیمسٹری، دودھ میں کون کون سے اجزاء ہیں، کس مقدار میں ہے، اور کن کن چیزوں سے کتنے فیصد مل کر یہ دودھ بنتا ہے، اس کی یہ کامل کیمیائی ترکیب، اس کے کانٹینٹس کہہ رہے ہیں کہ انسان نے لگ بھگ 100 سال پہلے جانا ہے. انہوں نے جس وقت لکھا اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 100 سال سے انسان کو گویا یہ معلوم ہوا کہ جو دودھ ولادت کے وقت سے وہ استعمال کرتا ہے، اور جانوروں کے بچے بھی، ممالیے کے جانوروں کے بچے جو دودھ استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، وہ شیر دودھ، اس میں کیا کیا چیزیں مشتمل ہیں، موجود ہیں. یہی نہیں بلکہ انسان کے یا مادہ کے جسم میں دودھ کے بننے کا جو پروسیسنگ قدرتی طریقہ ہے، دودھ جس مرحلے سے گزر کر بنتا ہے اور کن مرحلوں سے وہ خارج ہوتا ہے، ان چیزوں کی تفصیلات بھی یہ ماضی قریب ہی میں معلوم ہو سکی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ کیمیائی ٹیکنالوجی کے ترقی کے باوجود کے ساتھ کیمیائی ترکیب الگ الگ ہوتی ہے. کیمیائی ترقی کے ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دودھ کی جو کانٹینٹس ہے، ترکیب ہے، تو اس کی ترکیب جانور کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ انتہائی معروف، اصبحت ترکیب الکیمل انواع مختلف معروفاً، مختلف قسم کے دودھ کی کیمیائی ترکیب اب معلوم ہو چکی ہے، اور اس کے مکونات، جس کو ہم انگریزی میں کانٹینٹس کہہ سکتے ہیں، کن اجزاء پر یہ دودھ مشتمل ہے، اس کی انتہائی دقیق معلومات اور کمیت، کون سی چیز کتنی مقدار میں ہے، یہ بھی آج انسان کو پوری طریقے سے معلوم ہو چکا ہے. سائنسی تحقیقات کی پوری روشنی میں یہ تفصیلات آ چکی ہیں. اور یہ بات بہت مشہور ہے، یہ اب معلوم ہو چکی ہے کہ دودھ کے بننے کا اور اس کے مشتملات کا، دودھ میں جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس میں اس جانور کے کھانے والی غذا، اس کے ماحول اور علاقہ، اور اس جانور جو دودھ دے رہا ہے اس جانور کی نوعیت کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا، گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ، ہرنی کا دودھ، ہرن کا دودھ، اور دوسرے جانوروں کا، اور پھر اس کے مقابلے میں انسانی دودھ. ان دونوں میں، ان تمام دودھ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو جانور کے اعتبار سے فرق ہے ایک، پھر جو جانور جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے ماحول کا، جغرافیائی اثرات کا اس پر اثر پڑتا ہے، جو جغرافیائی عوامل کا اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے وہ کون سا چارہ اور کون سی غذا کھا رہا ہے جانور، اس بنیاد پر بھی اس کے دودھ میں کچھ کانٹینٹس میں اور شرح میں، اجزاء کی شرح میں فرق ہوتا ہے، جسے انہوں نے ٹیبل کے ذریعے سے واضح کیا کہ اس جانور میں فلاں چیز زیادہ ہوتی ہے، فلاں چیز کم ہوتی ہے، اس جانور میں فلاں چیز زیادہ ہوتی ہے، فلاں چیز کم ہوتی ہے، جبکہ مجموعی طور سے سب کے اندر کچھ مشترک خصوصیت بھی پائی جاتی ہے.
اب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کے دودھ میں ٹھنڈک اور بھینس کے دودھ میں بادی پن ہے، یہ ہم سرسری طور سے نتیجے کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ جانور کی نوعیت اور اس کی غذا کی بنیاد پر۔ کہہ رہے ہیں کہ واللبن قد یکون الطعام الاکثر، کہہ رہے ہیں کہ اور دودھ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ غذائی ناحیے سے، غذائی پہلو سے سب سے زیادہ کامل غذا کی حیثیت رکھتا ہے، ہاں، جبکہ اسے دوسری قدرتی غذاؤں کے سامنے رکھ کر اس کا تقابل کیا جائے، دوسرے کے مقابلے میں، دوسری غذاؤں کے مقابلے میں اگر دودھ کو پرکھا جائے تو یہ دوسروں کی بنسبت سب سے زیادہ کامل غذائیت کا حامل ہوگا، اور یہ اس کی امتیازی شان، دودھ کی یہ خصوصیت بہت اہم ہے، اس لیے کہ دودھ یہ اکیلی غذا ہے جسے بچہ دودھ پینے کی مدت میں اپنی ولادت کے بعد ابتدائی کئی ہفتوں تک صرف اسی دودھ پر انحصار کرتا ہے اور بطور غذا اس کا استعمال کرتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ واللبن الکامل، دودھ مکمل دودھ جو ہے یہ مختلف قسم کے وٹامنس، معدنیات اور پروٹینز اور دہنیات، چکنائی کہہ لیجئے، چربی کہہ لیجئے، دہون کو، مختلف قسم کے چیزوں پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ سکریات یعنی شکر کی مختلف قسموں پر بھی مشتمل ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم دو عنصر جس کی طرف دودھ بہت بڑے پیمانے پر مشتمل ہوتا ہے یا اس کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوہا اور وٹامن جے، میرا خیال ہے وٹامن سی کو کہہ رہے ہیں، جیم سے انہوں نے تعبیر کیا عربی زبان میں، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے دودھ جو ہے وہ روغنیات، دہنیات کو اپنے اندر ایک اچھے پیمانے پر اور اچھی ترکیب کے ساتھ سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے پروٹینز کی لیس دار مادوں کے مختلف اجزاء پر بھی یہ مشتمل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دودھ کے اندر شکر کا حقیقی محلول ایک خاص مقدار میں، مخصوص مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب وتوجد هذه المكونات الرئیسیہ، یہ بنیادی عناصر، بنیادی اجزاء مختلف قسم کی نوعیت اور تناسب کے ساتھ عضو میں جو ہے دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ حامض السٹرک و بعض المرکبات النیٹروجنیہ، یہ سائٹرک ایسڈ یہ غذاؤں کو ہضم کرنے اور ان کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بہت ہی کارآمد ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور لذت پیدا کرنے کے لیے مختلف مشروبات اور کھانے کی مصنوعات میں آج بھی کمپنیاں اس کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ دودھ میں کم مقدار میں صحیح، لیکن سائٹرک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے اور نائٹروجن کے بعض مرکبات بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ بات گزر چکی کہ دودھ کا عمومی رنگ جو ہے، جس سے کہ دودھ ممتاز ہوتا ہے، یرجع اساسا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کے ان مشتملات پر منحصر ہوتی ہے یا ان مشتملات کی وجہ سے ہوتی ہے جو پروٹینز اور کیلشیم کی نمکیات کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم نے دودھ کے انتاج، پیداوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یہ وہی آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ ابھی شروع میں کیا۔ اس آیت کا جو مدلول ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ ماداؤں کے پستانوں اور ان کے تھنوں سے پیدا ہونے والے دودھ کے عمل اور پیدائش کے طرف اشارے پر بھی مشتمل ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ فرض کا لفظ جو ہے یہ مشتمل ہے جگالی کرنے والے جانوروں کی اوج اور ان کی آنتوں پر، اور کبھی کبھی یہ صرف آنت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے آگے انہوں نے کہا کہ خاص طور سے ان اجزاء پر جسے یہ کھانے سے ہضم کرنے کا جو حاصل ہوتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے کے بعد جو اس کا حاصل مواد ہوتا ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جدید بحث اور نئے انکشافات وہ دودھ کے بننے کا جو عمل ہے اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنیادی طور سے تھنوں یا پستانوں کے اندر جو غدود قدرتی طور پر موجود ہیں اس سے ترکیب پاتے ہیں، اس سے عمل میں آتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے الاعضاء التي تنتج اللبن،
وہ اعضاء جو دودھ کو پیدا کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے یہاں جو تفصیل بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسے پیش کروں، حالانکہ میں نے اس میں کافی محنت کر کے جو اصطلاحات ہیں اس کو میں نے دیکھا ویب سائٹس وغیرہ سے اور اس سے، اور اس کے ترجمے لکھے، لیکن مجھے پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کروں تو درس سننے والوں میں سے بعض لوگوں کو اس میں دقت ہوگی کہ یہ سائنسی اصطلاحات اور یہ اعضاء کے مختلف نام کس طرح سے بیان کیا جائے، لیکن اس میں بڑی بہترین، زبردست اور بھرپور معلومات انہوں نے نقل کی ہے، جمع کی ہے کہ پستان میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسجہ، یعنی جو میں نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا نسیج کا ترجمہ جو ہے خلیوں کے، اس کا ترجمہ خلیہ نہیں ہوتا بلکہ ساخت اردو میں کہیں گے، اور انگریزی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کو ٹیشوز کہیں گے، جو خلیوں کے ایک شکل صورت کے خلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے کئی ٹیشوز، بہت سارے ٹیشوز جو ہے مادہ کے تھن میں یا اس کے پستان میں ہوتے ہیں، ان میں نسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے، اور نسوں کے سرے پر ایسے غدود ہوتے ہیں جہاں دودھ بنتا ہے، اور وہ ان سیروں سے جا کر ملتے ہیں، دودھ کے بننے کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک ضمنی طور سے انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ صرف عورت کے پستان کے، یعنی انسانی پستان سے ہٹ کر جانوروں کے پستان میں تجاویف یعنی کچھ خالی جگہیں ہوتی ہیں، جیب ہوتے ہیں جہاں دودھ کا ایک ذخیرہ سا ہوتا ہے، لیکن عورت کے یا انسان کے تھن میں، پستان میں یہ تجاویف نہیں ہوتی، بلکہ وہ جیب یا جہاں دودھ بنتا ہے وہاں بہت کم مقدار میں دودھ ہوتا ہے، گویا اس میں بھی بچے کے چوسنے کے عمل میں ایک قسم کی سہولت اور آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے تصویروں کے ذریعے سے بھی اس بات کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ والغدد الثدییہ، اور پستانوں کے جو غدود ہیں وہی دودھ کو پیدا کرتے ہیں، لیکن اس میں کے اکثر مکونات اور اجزاء، یہ خاص بات جو قابل توجہ ہے جو قرآن میں جس کا اشارہ موجود ہے کہ اس کے اجزاء، دودھ کے اجزاء، اگرچہ دودھ بننے کا آخری مرحلہ جو ہے پستان کے غدودوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے جو مکونات یعنی جو اجزاء ہیں، بننے والے ترکیبی اجزاء ترکیبی، یہ مختلف جسم کے مختلف ٹیشوز سے آتے ہیں، جسم کے مختلف ٹیشوز سے آتے ہیں، اور خاص طور سے خون اور آنتوں سے آتے ہیں۔ یعنی جو مادہ دودھ کی شکل اختیار کر رہا ہے، سائنسی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں خون اور آنتوں سے حاصل ہونے والے بھی کچھ اجزاء شامل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خون سے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آنتوں سے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دونوں سے آتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ذریعوں سے اس تک پہنچتے ہیں۔ اس میں لمفاوی لیمفوٹائٹس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جسے ہم سفید خون کا وہ مادہ کہتے ہیں جو انسان کو ضرر رساں اجزاء اور بعض بیماریوں اور وائرس سے نجات دلانے میں قدرتی طور سے جسم کے اندر مدد دیتا ہے، اور قدرتی طور سے وہ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مختلف اجزاء سے مل کر دودھ بن رہا ہے، لیکن سائنس یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ جو پستان کے غدودوں میں جو مادہ آتا ہے اس میں سے خاص طور سے جسم کے مختلف حصوں سے اجزاء آتے ہیں، لیکن بطور خاص خون اور آنتوں سے آتے ہیں، جیسا کہ پچھلی قرآن کی آیت نے جس کی طرف اشارہ کیا، بینا فرث و دم، کہ فضلے انسان کے جسم میں موجود فضلے اور خون کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے، الترکیب الکیمیائی للبن، دودھ کی کیمیائی ترکیب، یعنی کن چیزوں پر مشتمل اور اکٹھا ہو کر دودھ بنتا ہے۔ اب یہاں جدول کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور کئی صفحات میں انہوں نے اس کے مشتملات کی بحث کی، کہاں سے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، اور کتنا فیصد دودھ میں کتنا فیصد کون سی چیز ہوتی ہے، یا اس کی مقدار کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ میں صرف ایک دو نمبر سے ان چیزوں کا ہلکا ہلکا اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا، پانی۔ پانی کی وجہ سے یہ محلول بنتا ہے، اور اس کے اندر گویا گھلنے اور بہنے کی وہ ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تھن کے پستان کے غدود اور دودھ کا پانی پورا کا پورا خون سے جذب کرتے ہیں۔ اور پانی اپنی طبعی حالت کی بنیاد پر جو اس کی خصوصیت ہے فطری طور سے، یہ وہ مادہ ہے جو کسی چیز کو گلاتا یا بہانے کے لائق بناتا ہے، اور والذی تذوب جمیع مکونات اللبن فیہ، اور اس پانی کی وجہ سے
دودھ کے جتنے دوسرے مشتملات ہیں، اجزاء ہیں، یہ پانی ان کو گھول دیتا ہے گویا قدرتی طور پر، یعنی اس کیمیائی عمل کے طور پر سب سے زیادہ اہم کردار پانی ادا کرتا ہے جو خون سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بے کے تحت انہوں نے شکریات کہا، یعنی شکر کی مختلف قسمیں۔ اس میں سب سے بڑا مادہ شکر میں کئی اجزاء یا کئی قسموں کے شکریات پائی جاتی ہیں۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ جو کہ دودھ کے مواد میں سب سے زیادہ شکریات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو لیکٹوز انگلش زبان میں کہتے ہیں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے بعض شکریات جیسے گیلیکٹوز، فروکٹوز، فرکٹوز اور دوسرے چند اور ناموں کا انہوں نے ذکر کیا جو اصطلاحی الفاظ ہیں اور اس کا عربی ترجمہ کیا ہے، ان کی بھی ہلکی ہلکی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے اور کچھ شکر سے متعلق بڑی دلچسپ باتیں کی، لیکن وہ سائنسی اصطلاحی باتیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر صرف ایک جملے کا درمیان سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ سن 1966 میں کہہ رہے ہیں کہ پستان کے دودھ میں پیچیدہ طور پر جو چیزیں بنتی ہیں، وہ اس میں سے 6 قسم کے شکر کا مزید انکشاف ہوا۔ 1966 میں انسان کو پتہ چلا، انہیں وہ چیزیں ابھی پردے میں تھی، بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی تھی، لیکن 66 کی تحقیقات میں مزید پتہ چلا کہ 6 قسم کے شکر اور پائے جاتے ہیں۔ دوسرے وَمِن جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ گلوکوز الدم، خون کا جو گلوکوز ہوتا ہے، وہ اس شکر میں موجود جو دودھ میں موجود جو شکر کے اجزاء ہیں وہ خون کے گلوکوز سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوا فی الاساس من محتویات الامعاء، یہ بنیادی طور سے آنتوں کے مشتملات میں سے ہے۔ قبل ان یتم امتصاصہ، اس کے چوس لینے سے پہلے، آنتوں کے چوس لینے سے پہلے، خون کے چوس لینے سے پہلے، لذا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی جو شکر ہے وہ دونوں چیزوں سے حاصل ہو رہی ہے، فضلے سے بھی اور خون سے بھی۔ قابل ذکر قرآن میں جو اعجاز علمی کا پہلو ہے، میں اس کو واضح کرنے کے لیے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ خون میں، دودھ کے اندر جو شکر کے مادے آتے ہیں، مواد آتے ہیں، وہ خون سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے خون میں جذب ہونے سے پہلے وہ آنتوں میں ہوتے ہیں۔ تو گویا آنت میں پہلے، پھر آنت سے خون میں، اور خون سے جو ہے وہ دودھ میں یہ آتا ہے۔ اب دیکھیے، من بین فرس و دم، یہ دو گندی اور فضلے کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حرام چیزیں کھانے پینے کے اعتبار سے، ان چیزوں سے حاصل ہونے والا مادہ دودھ میں شامل ہو رہا ہے جو بالکل حلال، صاف، شفاف، خوشگوار، مزیدار اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ قدرت کا کیسا نظام ہے! یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانی ہوئی۔ دوسرا پہلو یہ کہ قرآن نے اس نشانی کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ کیا، اور جو سائنس کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جیم کے تحت انہوں نے کہا کہ پروٹینات، حالانکہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں، مختلف قسم کے پروٹین، کہہ رہے ہیں کہ پروٹینز کی متعدد قسمیں جو ہیں دودھ میں پائی جاتی ہیں، اس کے وزن کا، اس کے فیصد کا، اور مختلف قسم کے پروٹینز کا تذکرہ کر کے ان کے کتنی مقدار دودھ میں پائی جاتی ہے، اور یہ مادے مختلف دودھوں میں الگ الگ گویا نسبت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم بات اس کے بیچ میں انہوں نے کہا، ان پروٹینز کی مقدار وغیرہ بتانے کے بعد، کہ پستان کے جو غدود ہیں وہ اس کے اندر یہ قوت، قدرتی طور سے یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ پروٹینز جو مناعہ یعنی قوت دفاع والے جو پروٹینز ہیں اور البومین ہیں، وہ خون سے دودھ کی طرف بغیر کسی تبدیلی کے منتقل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں قائزائن بیتالتا جولوبین، گلوبین، اور اس طرح کے اور بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کچھ چیزیں بھی ہیں جو صرف پستانوں کے غدود میں ہی پیدا ہوتی ہیں، کہیں اور نہیں۔ اسی طریقے سے احماض امینیہ، یعنی وہ ایسڈز، حوامض، نمکیات، عربی میں جس کو حامض اور جس کی جمع احماض استعمال کیا گیا ہے، اس سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں کھٹا یا ترش والا ترجمہ اس کا جانتے ہیں، لیکن جو انگریزی کی میں ایسڈ کہا جاتا ہے، ایسڈ کا ترجمہ ہم اردو والے تیزاب کرتے ہیں،
ہاں ایسڈ جو کرتے ہیں یہ عربی والے عرب اہل عرب اس کو حامض کے لیے حامض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سائٹرک ایسڈ کو سائٹرک کیا کہتے ہیں ایسڈ نمک بھی کہا جاتا ہے, نمک والا ایسڈ. ہاں تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسڈز جو خون کے اندر دودھ کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ اس کے غذا کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس کے لیے بہت ہی مفید اور انسان کے لیے بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں, اس کو جو ہے مفید بنانے میں کارگر ہوتے ہیں. ہاں آخر میں انہوں نے اور بھی کچھ باتیں اس طرح کی کہنے کے بعد خلاصۃ القول کہا کہ ان الاحماض الامینیہ, کہ وہ ایسڈز اور نمکیات جو انسان کو بچانے والے ہیں اور دودھ کو تحفظ دیتے ہیں, انسان کے لیے فائدہ بنتے ہیں, وہ دودھ کے پروٹینز کو بنانے میں جو ہے میں داخل ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, اور یہ پروٹین خون سے حاصل ہوتے ہیں. او تصنعها البیکٹیریا فی الامعاء, یا اسے آنتوں میں موجود بیکٹیریاز اسے بناتے ہیں, اور بعض خون کے پروٹینز اسے بناتے ہیں. ولا سیما, اور خاص طور سے البومن اور پروٹین المناعہ, یعنی جو قوت دفاع والے پروٹینز ہیں, ان کو خاص طور سے یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں پستان کے غدودوں سے رستی ہیں, نکلتی ہیں, تاکہ خون کی دودھ کی تکوین میں مددگار ثابت ہو. یعنی یہ ساری چیزیں, میں مطلب جو بات شاید واضح نہ ہو رہی ہو, میں نتیجے کے طور پر بتاؤں کہ خون سے, ناتوں سے, اور پھر کیا کہتے ہیں پستان کے جو غدود ہیں, ان سے مختلف اجزاء رس کر آپس میں محلول بنتے ہیں, مرکب بنتے ہیں, اور دودھ جو ہے وہ جو تیار ہوتا ہے. دوسری عبارت میں بعبارت اخرى, بالفاظ دیگر انہوں نے کہا کہ چارہ یا جسم کے اندر, جانور کے اندر موجود فضلہ, فرث اور خون, یہ دونوں دودھ کے پروٹینز کا اصل مصدر ہے. دودھ میں جو پروٹینز ہوتے ہیں, ہاں, اس کا اصل منبع خون اور انسان کا فضلہ ہے. بما فی ذالک الانزیمات, اس میں جو انزائمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اب کہہ رہے ہیں کہ جو دودھ کا پروٹینز ہے اس میں انزیمات کی مقدار بتائی, اس کی مختلف قسمیں اور اس کے اجزاء کی مقدار بتائی. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں اور اس کی کچھ معلومات دی کہ کس کا کیا کام ہوتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے. آگے انہوں نے کہا دہون, یعنی روغنیات یا چکنائیاں, چربی, لیسدار مادہ. ہاں قدرتی طور سے جو روغنیات حاصل ہوتی ہے دودھ میں, اس کی ایک بہت زبردست مقدار, یعنی زبردست انداز میں, جسمانی ضرورت کے اعتبار سے زبردست کہہ رہا ہوں, اس میں موجود ہوتی ہے, اور اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 14 حامض دہنی, یعنی روغنی ایسڈز جو ہے, نمکیات, ہاں 14 قسم کے تقریباً خون دودھ کی مختلف دودھ کے دہن میں, دودھ کی چکنائی میں اور اس کی چربی میں پائے جاتے ہیں. کما تم التعارف علی 30 حامضا دہنیا آخر, جیسا کہ دوسرے 30 قسم کے دہنی اور روغنی یا یوں کہہ لی کہ چربی کے مادوں پر معلومات حاصل ہوئی ہے کہ یہ کم مقدار میں صحیح دوسرے کچھ ایسڈز یا نمکیات 30 کی تعداد میں بہت ہلکے درجے میں پائے جاتے ہیں, جیسے سائٹرک ایسڈ ہلکے میں پایا جاتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اور بھی کچھ تفصیلات بیان کی ہے, میں اسے چھوڑ کر اصل مقصود جو بیان کیا کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ ہونا یتجلی التطابق. یہاں اس تفصیل کو جاننے کے بعد کئی صفحات میں نے چھوڑے ہیں, اس کو بیان کرنے کے بعد سائنسی اصطلاحات اور پھر دودھ کے بننے کا عمل کن غدودوں سے گزرتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نسوں کا, ٹیشوز کا جال تھنوں کے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے, ان کے سروں پر دودھ بننے کے جو ہے وہ غدود ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک دوسرے سے کس طرح جڑ کر کام کرتے ہیں. انتہائی دقیق نظام قدرت کا. تو آگے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نے جو اشارہ کیا ہے اس میں اور سائنس اور علم کی تحقیق کے درمیان, ہمارے درمیان مطابقت بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ نحل کی جو آیت نمبر 66 ہے اس میں اور سائنسی اکتشافات میں کس طریقے سے جو دودھ کی روغنیات, چربی اور پروٹینز, وٹامن سب کچھ ہے, ان کا مطلب تعلق قائم ہوتا ہے کہ وہ بین فرسین و زمین
تیار ہوتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ رئیسی بنیادی معادن جس پر کہ دودھ مشتمل ہوتا ہے بنیادی طور سے اور ثانوی طور سے۔ کچھ معادن ایسے ہیں جو بنیادی اجزاء کی حیثیت سے رکھتے ہیں، کچھ معادن ایسے ہیں دودھ کے اندر موجود جو ثانوی حیثیت سے موجود ہوتے ہیں۔ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ جدول وہ چیز بیان کرتا ہے جو ما یوجد فی اللبن البشری، جو انسان کے دودھ میں پایا جاتا ہے اور جو گائے کے دودھ میں پایا جاتا ہے، رئیسی بنیادی قسم کے معادن کی حیثیت سے۔ اب انہوں نے قوس میں کیا کہ کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ، میگنیشیم، کبریت۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں والمعادن الثانویہ، یہ تو بنیادی ہے، اور ثانوی طور سے کچھ معادن پائے جاتے ہیں دودھ کے اندر، جیسے زنک، نحاس یعنی تانبا، میگنیز، اور کروم، والیود، اور کہہ رہے ہیں والحدید والسیلینیم، حدید یعنی لوہا جس کو ہم فولاد یا آئرن کہہ لیں انگلش میں۔ اب الکالسیم کہہ رہے ہیں کیلشیم اور فاسفورس، تو یہ دونوں جسم کے خزانے سے، جسم کے اندر جو کیلشیم اور فاسفورس موجود ہیں، خاص طور سے ہڈیوں میں جو موجود ہے، اس کے ذریعے سے دودھ کی ترکیب میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وقد علمنا، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیلشیم اور فاسفورس یہ ہڈیوں میں موجود ہوتے ہیں، اس کا مصدر ہڈیاں ہیں۔ فاسفور کہہ رہے ہیں یہ پروٹین اللبن، وان فاسفور پروٹین اللبن، دودھ کا پروٹین فاسفور یہ خون سے ہی آتا ہے۔ اور وفضلا عن ذلك، اور اس سے ہٹ کر دوسرے معادن، دوسری دھاتیں اور وہ معادن جو کمزور اعتبار سے دودھ کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ براہ راست کھانے اور پانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اے انہا تستمد من الفرس، یعنی وہ فرس یعنی انسان کے جسم میں جو فضلہ تیار ہوتا ہے، وہاں سے اس دودھ کے اندر دودھ کی ترکیب میں، بناوٹ میں یا پیدائش میں شامل ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اکتشافات اور انکشافات سامنے آئے ہیں جو انسان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے ہیں، وہ یہ کہ دودھ کے اندر شکر کی موجودگی یہ آسان بناتی ہے کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرنے کے سلسلے میں، اور وٹامن ڈی الذی ہوا احد المکونات الطبیعیہ، وٹامن ڈی کے سلسلے میں جو کہ قدرتی طور سے دودھ کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں شاید تھوڑا سا ادھورے انداز میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس پر غور کیجئے کہ کیمیائی ترکیب کے اعتبار سے دودھ میں کیا کیا موجود ہے۔ آگے وٹامنز کا تذکرہ اور مکونات اخرى اور پھر خلاصہ کلام ہے، لیکن آج کے ہمارے درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے ایک بالکل معمولی سا وٹامنز وغیرہ کا تذکرہ بہت معمولی سا باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے کر کے اس آیت کے اندر جو وجہ اعجاز آخر میں انہوں نے بتائی ہے اور علامہ فخر الدین رازی کے ایک بیان کو نقل کیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس پر نظر ڈالیں گے اور پھر دوسرے معجزہ علمی پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔